یحییٰ سنوار خان یونس کی قصاب کے نام سے مشہور حماس کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے۔ وہ انتہائی شاطر اور چالاک ہیں، ایک ایسا شخص جسے اپنی شخصیت کی کشش میں اضافہ کرنا اور اسے کم کرنا بھی آتا ہے۔ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کے بارے میں یہ الفاظ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ آف نیئر ایسٹ پالیسی میں بطور ریسرچ فیلو کام کرنے والے احد یاری کے ہیں، جو ماضی میں زیر حراست یحییٰ کا جیل میں 4 بار انٹرویو کر چکے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 دن کے طویل مذاکرات کے بعد حماس نے اسماعیل ہانیہ کی جگہ یحییٰ سنوار کو نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد 2007 سے غزہ کی پٹی میں تنظیم کے قائد اب حماس کے سیاسی رہنما بن گئے ہیں۔ حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک للکار ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو خطے میں بین الاقوامی سفارتکار حماس کی دیگر قیادت کے مقابلے میں سمجھدار شخصیت مانتے تھے، جو حماس کا اہم چہرہ تھے۔ دوسری جانب سنوار کی بات کی جائے تو ان کو حماس کی سب سے زیادہ شدت پسند شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل ان سمیت دیگر حماس رہنماؤں کو 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جس میں 1200 افراد ہلاک جبکہ 200 یرغمال بنائے گئے تھے۔ اکتوبر کے آغاز میں اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیال ہگاری نے کہا تھا کہ یحییٰ سنوار کمانڈر ہیں اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یحییٰ سنوار 61 برس کے ہیں اور انہیں عرف عام میں ابو ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس کے ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین کا تعلق اسکلان سے تھا اور انہیں نکبہ یعنی اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں 1948 میں بڑے پیمانے پر جبراً اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی تھی۔ انہوں نے خان یونس کے ایک سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربک زبان میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ سنوار کے جوانی کے دنوں میں خان یونس اخوان المسلمین نامی تنظیم کے گھر کے طور پر بھی دیکھے جاتے تھے۔ سنوار کو 1982 میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ 19 برس کے تھے۔ انہیں 1985 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ 1987 میں حماس کا قیام عمل میں آیا اور سنوار نے ہی گروپ کا داخلی سیکیورٹی شعبہ قائم کیا جسے المجد کا نام دیا گیا۔ وہ اس وقت صرف 25 سال کے تھے۔ المجد جلد ہی ایسے لوگوں کو سزائیں دینے کے بارے میں بدنام ہوا جن پر اخلاقی جرائم کے الزامات تھے۔ انہوں نے اس دوران ایسی دکانوں پر چھاپے مارے جو سیکس ویڈیوز رکھتے تھے اور ساتھ ہی ایسے کسی بھی شخص کو ہلاک کر دیا جس پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام تھا۔ یاری کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے آدمی ہیں جن کے ارد گرد ان کے حمایتی اور مداح اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ 1988 میں سنوار نے مبینہ طور پر 2 اسرائیلی فوجیوں کا اغوا اور ہلاکت کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہیں اسی سال گرفتار کیا گیا تھا اور اسرائیل میں انہیں 12 افراد کے قتل کے باعث 4 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سنوار نے 1988 سے 2011 تک 22 سال جیل میں گزارے، جو ان کی ادھیر عمر کا بڑا حصہ بنتے ہیں۔ وہ طاقت کے ذریعے اپنا دبدبہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خود کو قیدیوں میں بطور رہنما منوایا اور جیل انتظامیہ سے ان کے لیے مذاکرات بھی کیے اور قیدیوں میں نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے سنوار کے کردار کے بارے میں کیے گئے تجزیے کے مطابق وہ ایک جابر، دبدبے والے اور بااثر رہنما ہیں، جن میں برداشت، چالاکی اور ساز باز کرنے اور تھوڑے وسائل پر گزارا کرنے کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ وہ جیل میں بھی قیدیوں کے درمیان راز رکھتے تھے اور ان میں ہجوم کی سربراہی کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ جب سنوار جیل میں تھے تو انہوں نے عبرانی یعنی ہیبریو زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا اور اسرائیلی اخبارات پڑھتے تھے۔ یاری کہتے ہیں کہ سنوار ہمیشہ ان کے ساتھ عبرانی زبان میں بات کرنے کو ترجیح دیتے، حالانکہ یاری خود عربی زبان بولنا جانتے تھے۔ سنوار کو 2011 میں ایک معاہدے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا جس میں 1028 فلسطینی اور اسرائیلی عرب قیدی رہا ہوئے تھے اور اس کے بدلے میں اکیلے اسرائیلی یرغمالی فوجی جلاد شالد کی رہائی ممکن ہوئی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد سنوار نے فوری طور پر قسام بریگیڈز اور چیف آف سٹاف مروان عیسیٰ سے اتحاد کر لیا۔ 2013 میں انہیں غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کارکن منتخب کیا گیا، جس کے بعد 2017 میں انہیں اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔
سنوار کے چھوٹے بھائی محمد نے بھی حماس کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وہ اسرائیل کی جانب سے متعدد قاتلانہ حملوں میں بچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر حماس نے 2014 میں ان کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ اس حوالے سے ایسی میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہیں اور حماس کے عسکری شعبے میں متحرک ہیں اور غزہ میں سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پر 7 اکتوبر کے حملوں میں بھی کردار ادا کر چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے تاحال کچھ ابھی واضح نہیں۔ سنوار کی مبینہ پرتشدد فطرت کے باعث انہیں خان یونس کے قصاب کا نام دیا گیا۔ 2018 میں انٹرنیشنل میڈیا کو دی گئی بریفنگ میں انہوں نے ان ہزاروں فلسطینیوں کے لیے حمایت کا اعلان کیا جو امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان موجود سرحدی فصیل کو پار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال کے لاسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اردن کی فلسطینی اتھارٹی کے حمایتوں کے ہاتھوں ایک قاتلانہ حملے میں بچنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اسرائیلی ڈیفنس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں سے اکثر کا اب بھی ماننا ہے کہ سنوار کو یرغمالی اسرائیلی فوجی کے بدلے جیل سے چھوڑنا سنگین حماقت تھی۔ 2015 میں امریکہ کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور سنوار کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ مئی 2021 میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے گھر اور دفتر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سنوار نے 2021 کی ایک تقریر میں ایران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نہ ہوتا تو فلسطین میں مزاحمت موجود صلاحیتوں پر نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ وائس نیوز کے ساتھ 2021 کے انٹرویو میں سنوار نے کہا کہ اگرچہ فلسطین اس کی زیادہ قیمت کی وجہ سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن وہ سفید پرچم نہیں لہرائیں گے۔ طویل عرصے تک ہم نے پرامن اور عوامی مزاحمت کی کوشش کی۔ ہمیں توقع تھی کہ دنیا، آزاد لوگ اور بین الاقوامی ادارے ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسرائیلی قبضے کو جرائم اور ہمارے لوگوں کا قتل عام کرنے سے روکیں گے۔ بدقسمتی سے دنیا ساتھ کھڑی رہی اور دیکھتی رہی۔ سنوار گریٹ مارچ آف ریٹرن کی بات کر رہے تھے، جس کے دوران فلسطینیوں نے 2018 اور 2019 میں غزہ کی سرحد پر مہینوں تک ہر ہفتے احتجاج کیا، لیکن اسرائیل کے پرتشدد کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 220 سے زائد افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حماس کے ہتھ کنڈوں بشمول اندھا دھند راکٹ فائر کرنا، جس کی وجہ سے شہریوں کو نقصان پہنچتا تھا، اس پر سوال کرنے پر سنوار نے بتایا کہ فلسطینی اپنے محدود ذرائع کے حساب سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر جدید ہتھیار رکھنے کے باوجود فلسطینی شہریوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا الزام بھی لگایا۔ کیا دنیا یہ توقع رکھتی ہے کہ جب ہم مارے جا رہے ہوں تو ہم اچھا شکار کیے جانے والے بن جائیں، ہمیں ذبح کر دیا جائے اور ہم شور بھی نہ مچائیں؟ ہانیہ کے برعکس، جنہوں نے غزہ پر جاری جنگ کے دوران علاقائی سفر کیا اور تقریریں کیں، ان کے قتل تک سنوار 7 اکتوبر سے چپ سادے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی تک واضح نہیں کہ سنوار حماس کے ساتھی کارکنوں کے ساتھ کیسے بات چیت کریں گے، تحریکی روزمرہ کی سیاسی کارروائیوں کو کیسے چلائیں گے اور غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کی نگرانی کیسے کریں گے، جبکہ وہ اس وقت تک چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک پاکستانی اینالسٹ نے اس ساری صورتحال پہ کیا تجزیہ کیا ٹویٹر پر، تو اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ اسرائیل اپنے کسی بھی مقصد میں ناکام رہا۔ القسام کو ختم کرنا، یحییٰ سنوار کو پکڑنا یا قتل کرنا، جن کو وہ اکتوبر 7 کا ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہے، یرغمالیوں کو رہا کروانا۔ نیتن یاہو اس تلخ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں اور غزہ کے بجائے کسی اور جگہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیروت میں صالحہ عروی اور تہران میں اسماعیل ہانیہ میں قتل کا مقصد غزہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی آنے والی ناکامی سے مقامی اور بین الاقوامی سامعین کی توجہ ہٹانا تھا۔ سنوار کی تقرری کا مقصد موت کی لہر کو روکنے کے لیے ہے، جسے اسرائیل نے فتح کے جعلی احساس کو حاصل کرنے کے لیے اپنایا ہے۔ یہ یقینی تھا کہ اسرائیل حماس کے اگلے سربراہ کو قتل کر دے گا۔ اس نے اسرائیل کے آپشنز کو محدود کر دیا ہے اور تہران اور بیروت سے جنگ کو غزہ تک واپس لایا ہے۔ سنوار اقصی فلڈ کا ماسٹر مائنڈ ہونے کے ناطے اسرائیلی معاشرے پر سنگین نفسیاتی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یاد دہانی کروائی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایک ڈراؤنا خواب ہے اور غزہ میں جنگ ایک گمشدہ وجہ ہے اور ختم ہونے سے ابھی بھی بہت دور ہے۔ انہوں نے مزید تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ سنوار کے ایرانی ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جارحانہ انداز اپنانے میں ان پر
پر اثر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پر جنگ کے پھیلنے کی صورت میں۔ مزید یہ کہ انہوں نے مستقبل میں حماس کے لبنان اور شام سے کام کرنے کے امکانات کو بھی کھول دیا ہے۔ سنوار نے مصری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کیے ہیں، خاص طور پر سینائی اور رفح کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اسرائیلی افواج اب بھی سرحد پر قابض ہیں، یہ مصر کو بھی ایک قسم کا پیغام بھیجتا ہے۔ سنوار کا سیاسی انداز مختلف ہوگا۔ عرب اسٹریٹ کو متحرک کرنے کے مقصد کے ساتھ حماس کی بیان بازی جارحانہ ہو جائے گی، جسے عرب حکومتوں کی طرف سے اچھی پذیرائی تو نہیں ملے گی، اور نہ ہی زیادہ تر رہنماؤں کے لیے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اس بات کا امکان ہے کہ غزہ سے باہر کسی بھی رہنما کا اعلان ڈپٹی کے طور پر کیا جائے گا، جو باہر کے معاملات کو سنبھالے گا، اور سنوار حقیقی حاکم کے طور پر کام کرے گا۔